بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اور کیا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اپنے محبوب کی امت پہ کہ سال میں ایک ایسا مہینہ ہم کو مل گیا کہ جس میں صبر بھی ہے، فکر بھی ہے، ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے، یعنی ایک ساتھ نہ جانے کتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نواز دیا۔ ایک قرآن پاک میں ایک جگہ پر آیا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اکثر اس کے معنی صحیح نہیں لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا اس میں اصلاح ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ ان اللہ مع الصابرین یعنی اس کے معنی ہوئے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ساتھ جس بندے کو مل جائے پھر کائنات میں کیا چیز اس کی نہیں ہے، سب کچھ۔ پروردگار پالنہار نے یہ دنیا رچائی بسائی تو اس میں ایسا نظام بنا دیا، ایسی ترتیب بنا دی۔ ایک مرتبہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ کیا بڑا اچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پہ کھڑے ہو کے اللہ سے بات ہوتی تھی، موسیٰ کلام اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بات کر لیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ان کو اس بات کا کہیں نہ کہیں احساس بھی تھا، خوشی بھی تھی کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں اللہ کا کہ جو اللہ سے بات کر لیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ، ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں، یہ آپ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر، مجھ سے زیادہ اور بھی کوئی آپ کے قریب ہے؟ کوئی اور دوسرا بندہ ایسا ہے جو آپ کے قریب ہو، اس طرح سے قریب ہو؟ تو اس وقت رب کائنات نے، پروردگار پالنہار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، تمہارے بعد جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس میں ہمارے آخری نبی کی جو امت ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے کا وقت جو ہوگا، آخر وقت کا جو عالم ہوگا، اس میں آپ نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، جس میں الحمدللہ ہم لوگ ہیں شامل، کہا کہ جو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا وہ جب افطار کے وقت، یعنی سوکھے ہوئے ہونٹ، تالو میں چپکتی ہوئی زبان، سونی آنکھیں، خالی پیٹ، سر سے پاؤں تک ایک تقوی اور پرہیزگاری کی جیتی جاگتی مثال، وہ بندہ افطار کے وقت جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، غور کیجئے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا روزہ دار بندہ افطار کے وقت جب ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے، تو موسیٰ ہمارے تمہارے بیچ جب بات ہوتی ہے تو 70 پردے ہوتے ہیں، اور میرا وہ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میرے اور اس بندے کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کونین کا مالک، کائنات کا مالک، پالنہار پروردگار، ذرے ذرے کا مالک، اس نے کیا نعمت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ رمضان کا مہینہ نعمت ہے۔ بھئی 11 مہینے تمام لاپرواہی میں اور غلطیوں میں، نادانیوں میں ہم پھنسے رہتے ہیں، ایک موقع ملا ہے کہ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو معاف کرا لیں، تو یہ کیا کم ہے؟ رمضان کا مہینہ ہی اپنے آپ میں نعمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کیسے کیسے راستے کھول دیے پروردگار نے، کہ ایک تو ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دے کے یہ آپشن دے دیا کہ تمہیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ مان لو اپنی غلطی، مان لو اپنی خطائیں، استغفار پڑھ لو، مغفرت فرما لو، رو لو، گڑ گڑا لو، سجدے میں سر رکھ کے نم آنکھوں سے مجھ سے مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک تو یہ موقع مل گیا۔ اب جب یہ موقع مل گیا، عبادتوں کے نظام کا موقع مل گیا، تو پھر ایک آپشن اور دے دیا گیا کہ بھاؤ بڑھا دیا گیا، یعنی سنت جو عام دنوں میں سال بھر میں جو ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، جو سنت نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو رمضان میں اگر سنت نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرض کے برابر کا ثواب ہو جاتا ہے، اور فرض نماز جب پڑھتے ہیں تو 1 پہ 70 کا ثواب ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں ہم کو دیا گیا؟ یہ مہینہ ہمیں احساس دلانے کے لیے دیا گیا۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں امیر اور غریب کے بیچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی سال میں نہ جانے کتنے دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو صبح سے شام تک بھوکا محنت مشقت کر کے 4 پیسے کماتا ہے، تب رات میں جا کے 2 وقت کی روٹی کھا پاتا ہے، اور امیر آدمی رمضان المبارک میں
اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی جزا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ بھی دن بھر بھوکا رہتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، اور رات شام کو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس وقت افطار کے وقت زبان پہ کھجور یا اور جو نعمتیں ہیں وہ جاتی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا امیر آدمی کو، صاحب حیثیت آدمی کو یہ احساس دلاتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے، جھنجھوڑ کے احساس دلاتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جن کے نہ جانے کتنے مہینے اور کتنے برس ایسے ہیں جو دن میں ایک وقت کھا کے گزرتے ہیں، یا کئی بار فاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو زکوٰۃ کا نظام بنا دیا گیا، اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی کمائی سے 2.5%، وہ بہت لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ زکوٰۃ پہ ہم ایک الگ سے ویڈیو کریں گے اور کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے تاکہ آپ کو صحیح چیز پتہ چل سکے، لیکن مختصر سی بات بتانے کی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جب ہمیں موقع ملا ہے اپنی گزری ہوئی زندگی کی مغفرت کرا لینے کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، افطار کا وقت ہوتا ہے، سامنے افطار لگا ہوا ہے، ہاتھ رکا ہوا ہے، دل چاہ نہیں رہا ہے، ایک لمحہ بھی دل میں یہ خیال نہیں آتا، کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ افطار جب بن رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے لاؤ چکھ کے دیکھیں نمک تو زیادہ نہیں ہے، مرچ تو زیادہ نہیں ہے، لیکن مزہ تب آتا ہے جب گھر کی خواتین گھر کے کسی معصوم بچے سے جو روزہ نہیں ہے اس سے کہتے ہیں ذرا چکھ کے دیکھو اس میں نمک تو کم نہیں ہے، یعنی وہ چکھنے کے لیے بھی انگلی نہیں اٹھتی، کون روک رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا۔ اس مقدس مہینے کا فائدہ اٹھائیے، اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ شکر ادا کیجئے۔ اس مقدس مہینے میں صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شکر ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں دیکھو، ڈھونڈو، تلاش کرو وہ کون سے لوگ ہیں جو سفید کالر سر راہ کھڑے ہو کے نہیں مانگ سکتے، ان کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ مقدس مہینہ ہے، بہترین لمحہ ملا ہے، زندگی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ایک دن سب کو مر کے جانا ہے، سب کو اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، سب کو اپنے ایک ایک اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت میں توبہ کا دروازہ رکھا ہے، اور توبہ کا دروازہ جو رکھا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے مقدس ایام رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو دے دیا ہے۔ ہم اور آپ مل کے آج اس بات کا عہد کریں کہ پروردگار تیرے فضل و کرم سے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے لیکن تیرے فضل و کرم سے تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے تمام، ابھی 2 سال پہلے کی بات تو ہے، 2 سال پہلے کورونا کے حالات میں رمضان المبارک میں کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ کون بچے گا، لیکن الحمدللہ جو بچ گئے، جنہیں دوبارہ سے رمضان کا مہینہ ملا، جنہوں نے پچھلے 2 رمضان رو کے گزارے تھے، تراویح سے محروم تھے، گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیا یہ باتیں اس رمضان المبارک میں یاد کر کر کے شکر ادا کرنے کی باتیں نہیں ہیں؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے نمازوں کی توفیق دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس طرح سے کھلے دل سے رمضان المبارک کا اہتمام اور انتظام کرنے کا موقع دیا کہ ہم اہتمام بھی کریں، احترام بھی کریں اور انتظام بھی کریں دوسروں کے لیے۔ تیرا شکر ہے 2 سال جو گزرے تھے وہ جو تیری پکڑ تھی ہم اس کے لائق نہیں تھے، پھر بھی تیری پکڑ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحیمی کریمی سے اس کو دور کیا اور پھر سے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس دن دیے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ گزری ہوئی زندگی کے ایک ایک گناہ کو بخش دے اور بچی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا گیا ہے، پروردگار یہ شیطان کی قید کی جو میعاد ہے اس کو بڑھا دے، سال بھر ہم اس سے بچے رہیں، سال بھر شیطان سے بچے رہیں، رحمان کا دامن تھامے رہیں، تیری طرف ہر لمحہ محبت کا قدم اٹھتا رہے، برائیوں سے بچتے رہیں، اپنا فضل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔